سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ یہ اللہ والے دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا ہے پیارے حبیب پاک صاحب العلاق نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہزاروں مرتبہ کروڑوں مرتبہ لا تعداد درود و سلام کے نذرانے ہیں۔ محترم مکرم علماء کرام، مشایخ اعظام اور اہل محبت جو آج حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید شاہ جمال علی صاحب اور بابا جج پیر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب سعید میں سب کے سب تشریف فرما ہے۔ میں نے ایک دو باتیں اور ایک اعلان کرنا ہے، 4-5 منٹ کی میری حاضری ہے۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ بابا جج پیر رحمۃ اللہ علیہ یہ پاکستان بننے سے پہلے سپریم کورٹ کے جج تھے اور انڈیا کی اس بادشاہی میں بھی یہ جج تھے، اور جج کے منصب سے جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو بابا فرید آ گئے اور بابا فرید نے آپ کو شہر آرے والی کا حاکم بنا کے بھیجا۔ میں نے دیکھا آری والا تحصیل کی کوئی مسئلہ آتا، یہ بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، حافظ ابرار جیسے عاشق لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ بابا جج پیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بابا جی سرکار کے پاس جب کوئی مشکل مسئلہ آ جاتا آپ خود بھی اور سائل کو بھیجتے، بابا جج پیر کی بارگاہ میں جاؤ اور 1.25 کلو لڈو لے جاؤ۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پھر رہے ہوں گے، لڈو ان کو کھلانا اور دعا ان کی بارگاہ میں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں ان کے توسل سے دعا کرنا۔ ایسے ایسے مقدمے جن کے فیصلے ہو چکے ہوتے تھے۔ بعد اوقات تو یہ ہوتا کہ جج نے فیصلہ کچھ لکھا ہوتا تھا اور صبح اٹھتا تو اس کا قلم اور لکھ دیتا، رات اس نے کہا اس کو پھانسی دینا ہے، صبح جا کے دیکھتے ایسے کئی واقعات پیش آئے۔ مجھے یاد ہے صبح جب وہ اپنی فائل دیکھتا تو اس پہ بری ہوتا۔ یہ ہے حضرت بابا جج پیر۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک معمول تھا، بڑے با شریعت آدمی تھے، بڑے با طریقت، بیٹھ جائے بانی استاد جی۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ آپ آری والا کے بازاروں میں پھرتے اور جہاں کہیں چائے کا کھوکھا ہوتا تو وہاں بیٹھ جاتے اور لوگ کہتے آؤ چائے پیو، اور اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پولیس والے اور لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں بابے کی جیب خالی ہوتی ہے، پیسے نئے نئے نوٹ نکال دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ کی کرامت آپ کے دروازے پر میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کی جو دادی تھی، یہ محمد سردار بابا نور احمد کا بیٹا، بابا نورا تو اب بہت کمزور ہو گیا ہے، 70 سال اس دروازے کی خدمت کی انہوں نے، 70 سال۔ تو ان کی دادی جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ بابا جی جہاں آ کے رہتے تھے، چڑیاں اور پرندے ان کی آج تک ان کے گھر میں وہ ٹوپیاں موجود ہیں جو بن کے لے آتے تھے، آج بھی موجود ہیں، پوچھ لو ان کی بنی ہوئی ٹوپیاں بڑی خوبصورت ہے۔ تو بابا عارف شاہ رحمۃ اللہ علیہ جس کے نام سے یہ شہر ہے، بابا عارف شاہ کا یہ کھو تھا، یہاں آپ نے ڈیرا لگایا اور وہ آپ کا مرید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے جگہ دی ہے
یہاں اپنے پاس، اب نام تیرا ہی چلے گا، غلام بابا جی کا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ بابا جی نے یہ آپ کی کرامت اس طرح سنائی بار بار کہ میں جب غلہ منڈی میں پڑھاتا تھا تو میں وہاں سے پیدل اڈے پہ آتا اور اڈے سے بابا محمد پناہ حاجی شیر جاتا۔ ایک دفعہ بابا صاحب جا رہا تھا تو اڈے سے گاڑی لینی تھی تو میں اندر سے ایک رستہ تھا، پکڈڈی تھی، میں اس کے اوپر آ رہا تھا، مجھے آواز آئی، مجھے ایک آواز آئی، میں بڑا حیران، مجھے اشارہ ہوا کہ اس طرف چلتے آؤ چلتے آؤ۔ جب یہاں آپ کی قبر اطہر پر آئے تو یہاں نشان چار چفیرے لگایا ہوا تھا اور آواز آئی، اے منظور احمد شاہ، یہ ہماری پناہ گاہ ہے، یہ میرا مزار ہے، یہ میری قبر ہے، اور میں آپ کو بار بار اشارے کر چکا ہوں۔ بابا جی فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں بیٹھ گیا، اور پھر میرا ایسا پیار ہوا، ایسا تعلق بڑھا، ایسا رشتہ بڑھا، جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ روحانیت میں جتنے بھی مسائل، یعنی آپ آری والا کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ کو یہاں کا روحانی پیشوا بنا، یہ شان ہے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل کرم ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں علامہ نوید احمد صاحب اور یہ ہمارا ملنگ درویش اور محترم آفت ابرار صاحب، انہوں نے یہاں ایک محفل شروع کر دی ہے، اور وہ محفل اتنا رنگ پیدا کر رہی ہے، ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء یہ ماشاءاللہ اپنی طرف سے لنگر پیش کرتے ہیں، کسی سے نہیں لیتے، اور اللہ نے ان کو دیتا جائے گا۔ شہر کے مالک کے پاس کے بندہ بیٹھا، صحبت ہے، یہ تعلق ہے، یہ رشتہ ہے، یعنی یہ رشتہ ہے بابا جج پیر رحمت اللہ علیہ سے ان کا کہ لنگر بھی بے بہا ہوتے جائیں گے، آپ لوگ گواہ رہے، یہ بے بہا لنگر، ان کی صحبت، ان کا تعلق، ان کا رشتہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں مجھے علامہ صاحب نے بھی ایک کتاب دی تو میں اس سے مطالعہ کرتا ہوئے واقعہ پیش کرتا ہوں۔ سلطان العارفین اور حضرت شیخ المشیخ حضرت با یزید بستامی، سارے مشیخ ان کے غلام، با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار آپ کا انتقال ہوا، اس وقت کے بادشاہ ان کے مزار پر حاضری کے لیے گئے، اور حاضری دینے کے بعد کہنے لگے اہل مجلس کو تم میں ایسا بندہ ہے جو ان کی صحبت میں، ماہیت میں، ان کی زیارت کی۔ لوگوں نے ایک بابے بوڑھے کا نام لیا، وہ بابے کو بلایا، اس نے کہا ہاں جی میں نے زیارت کی، میں نے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا دیدار کیا ہے۔ فرمایا کوئی بات سناؤ، بات بڑی پیاری ہے، بڑی بات۔ تو وہ بابا کہنے لگا مجھے یہ بات یاد ہے، آپ نے فرمایا جس نے با یزید کو دیکھ لیا آگ اس پہ حرام ہو گئی۔ کیسی یار بات ہے، کیسی صحبت ہے، کیسا پیار ہے۔ جس نے نگاہ محبت سے مجھ کو دیکھ لیا، نگاہ عقیدت سے مجھ کو دیکھ لیا، پیار سے مجھے دیکھ لیا، گناہگار سیاہکار بدکار انسان ہوتے ہیں لیکن دوزخ اس پہ حرام۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی نا اس بابے سے تو بادشاہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، اور کہنے لگا بابا کیسی بات کرتے ہو؟ ابو جہل نے نبی پاک کو دیکھا اور کفار نے بار بار دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، ان لوگوں نے دیکھا، وہ تو ایمان نہ لا سکے، وہ تو آگ میں جل رہے ہیں، اس وقت جل رہے ہیں آگ میں، یہ کیا ہوا؟ تو بابا بڑے پیار سے کہنے لگا کہ بادشاہ وقت آپ نے اب سمجھے نہیں ہیں، ان کے دیکھنے میں اور ان کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ انہوں نے حقارت سے دیکھا، انہوں نے نفرت سے دیکھا، انہوں نے کفر کی آنکھ سے دیکھا، انہوں نے یتیم دیکھا، انہوں نے دیکھا میرے بھائی عبداللہ کا یتیم بیٹا تو ہے،
اور جنہوں نے ان کو نگاہ اس محبت سے دیکھا وہ کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی عمر بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی مولا کائنات بن گیا، مولا کائنات بن گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا، بڑا خوش ہوا۔ پیارے بھائیوں، اگر بندے کی صحبت غوث پاک کے ساتھ بھی ہو اور اس کے ساتھ تبدیلی نہ آئے تو سمجھے کہ اس کے اپنے اندر کمزوری ہے، اس کی نگاہ میں کمزوری ہے، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے اعتبار میں۔ شیخ کا رنگ اس میں کیوں نہیں چڑھا؟ رہا بھی ان کی صحبت میں، اور پھر دنیا کے دار کا دنیا دار رہ گیا، دنیا سے کسی کو ہٹایا نہیں گیا۔ دنیا میں رہ کر بھی دیندار ہیں سارے ولی، سب فقر والے، اہل محبت۔ یا تو اس میں ادب نہیں ہے یا کوئی کمزوری واقعہ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جو لوگ اپنے شیخ کو، اللہ کے ولی کو، صاحب نظر کو، صاحب کرامت کو، صاحب شریعت کو، صاحب طریقت کو، صاحب حقیقت کو نگاہ عقیدت سے دیکھتے ہیں، نگاہ محبت سے دیکھتے ہیں، ان کی معیت اختیار کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، پھر دنیا کی آگ بھی ان سے دور ہو جاتی ہے، آخرت کی آگ بھی ان سے دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر رنگ کیا چڑھتا ہے؟ پھر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، پھر اللہ کا رنگ ان پہ چڑھتا ہے۔ یہ قادری رنگ، یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ چشتی رنگ، یہ نوشاہی رنگ، یہ سارے رنگ کس کے ہیں؟ میرے مالک کے اور محبت کے رنگ ہیں، اہل اللہ کے رنگ ہیں۔ تو حضرات محترم، میری تو اتنی تقریر تھی۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں تو اس لیے جائیں، عجز و نیاز سے جائیں۔ اپنا شیخ کامل زندہ ہے تو اس کی بارگاہ میں باادب ہو جائے، بے ادبی سے اور ان چیزوں سے نکل جائیں گے تو کچھ حاصل کر سکیں گے۔ بلکہ یہاں تک وہ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ اگر تو اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کر بھی گناہ گار ہے تو بڑا ہی بد نصیب ہے۔ شیخ کے پاس رہ کر تیرا رنگ نہیں بدلا، تیرے حالات نہیں بدلے تو بد نصیب تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ خوش نصیب وہی شخص ہے جو ادب کی دنیا میں ان کے پاس آیا اور ان سے کچھ حاصل کر لیا، ان کی صحبت میں، ان کی معیت میں۔ اذا رأوا ذکر اللہ، اور جیسے حضرت مفتی صاحب ابھی حدیث بیان کر رہے تھے کہ جن کو دیکھ کر اللہ کا ذکر، اللہ یاد آ جائے، اللہ اللہ۔ تو حضرات محترم، میرا تو یہی خطاب تھا کہ یہ اللہ کے ولی جو عارف والا اور اس حلقے کے جیسے کوئی ایسے اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہوتا بظاہر میں، پوری تحصیل کا بلک ایسی ہوتا ہے، سارے ادارے، ساری ملکیت اس کی ہوتی ہے۔ باطن میں اللہ نے اگر یہ عزتیں، عظمتیں اور شانیں دی ہیں تو حضرت سید شاہ جمال رحمت اللہ علیہ اور باب جج پیر رحمت اللہ علیہ کو دی ہے۔ تو حضرات ان کے دروازے پہ آئے، ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء محفل ذکر، بڑی ذوق والی، بڑی ذوق والی، بڑی شوق والی، بڑی درد والی، اس بارگاہ سے ذکر ہوتا ہے اور پھر ان کے توسل سے دعا ہوتی ہے۔ آپ تشریف لایا کریں اور آپ لوگ تو ذکر جاری کیا کریں، آپ اہل محبت ہے۔ ایک تو یہ اعلان کرنا تھا، دوسرا اعلان یہ تھا کہ بڑے دنوں سے لوگ مجھے بار بار کہتے رہتے ہیں کہ بابا جج پیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد ہونی چاہیے۔ ہر ولی کے دروازے پر، ہر ولی کے دروازے پر اللہ کا گھر ہے۔ بابا نورا جو ان کا والد ہے وہ میرے پاس رو رو کے تھک گیا ہے کہ ادھر بنا لو مسجد کی جگہ آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ موقع ہے دوستو، ہمارے دور میں آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں مسجد بنا لیں، بعد میں یہ موقع بھی ایک دوسرے کے معاملات میں نہیں ملتے ہوتے۔ اگر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو یہاں وہ میاں اشرف بھٹو صاحب بیٹھے تھے کہیں، میاں صاحب آپ باقی سارے محلے داروں سے بھی ملیں، بھٹو برادری کو بھی ساتھ لیں، ہماری طرف سے یہ بندہ حاضر ہے، باقی سارے لوگ یہ حاضر ہیں۔ آپ اللہ کا گھر بنائیں اور اس کی ابتدا کریں، ہم سب سے زیادہ کھل کے یہ ٹینکی والی جگہ یہاں مسجد بنا دیں، اللہ کا گھر بنائیں تاکہ یہ گھر آباد ہونے سے باقی گھروں کو بھی حفاظت نصیب ہو جائے گی۔
باقی لوگوں کو بھی اس میں بہتری آئے گی۔ یہ دو اعلان تھے۔ میں تمام علماء، مشائخ، زائرین، زائرات جو بھی یہاں آج دعا میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی محبت کو سلام، آپ کی عقیدت کو سلام، آپ کے پیار کو سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔